سر اب اثر کیا پڑے گا دنیا پہ اس معاہدہ کا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب ایران پہ پابندیاں ختم ہوں گی، ان کے ایسیٹس جو ہے وہ بحال ہوں گے، تو کیسا ایک نیا ایران جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہوگا؟ اور جو ٹریڈ ہے دنیا میں اس کا کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کتنی زیادہ بڑھے گی، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے، ابھی تو ہم فرض کر رہے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں بعض معاہدے ابھی ہونے باقی ہیں اور یہ 60 دن کے اندر ہوں گے، جب 19 جون کے بعد. اور ضروری نہیں کہ 60 دن لگیں، یہ 15 سے 30 دن میں بھی یہ سارا کا سارا معاملہ مکمل ہو سکتا ہے. جی. لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ یہ ظاہر ہے تیل کا ذخیرہ بڑھ جائے گا، اور اگر جو ہے ایران کے اوپر سے معاشی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں تو پھر جو ہے مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اور کم ہوں گی. پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ جو دنیا کا خلیجی ریاستوں کا اور یہ مشرق وسطیٰ کا اور دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ تیل سے ساری کی ساری دنیا کی معیشت چل رہی ہے، اس کا انحصار بہت زیادہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک اور چیز اسٹریٹجیکلی دیکھنی ہوگی کہ ایران اس خطے کی طاقتور ترین طاقت بن سکتا ہے، مطلب قوت بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ابھی تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت کو چلا رہا تھا. لیکن اگر ان کے اوپر سے معاشی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو وہ سعودی عرب بلکہ پوری جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو ملا دیا جائے تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. کیا یہ اسرائیل کے لیے قابل قبول ہوگا؟ ان کو تو یہ شکوہ ہے کہ پابندیوں کے باوجود انہوں نے میسائل کیپیبلٹی حاصل کر لی، یورینیم کی افزودگی کر لی، اور اس کے بعد یہ جو ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہوئے وہ سہ گئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے. یہ جو یعنی امریکہ کے لیے تو یہ اور اسرائیل کے لیے دس واز اے وار آف چوائس، لیکن ان کے لیے جو ایرانینز کے لیے دس واز اے وار آف سروائیول. لہٰذا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فتح یاب ہوئے، کہ وہ سروائیو کر گئے، رژیم بھی سروائیو کر گئی. تمام ڈیکیپیٹیشن کے باوجود جو ان کی اعلیٰ ترین قیادت کا صفایا کر دیا گیا تھا، اعلیٰ فوجی قیادت کا صفایا کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، نظام حکومت بھی برقرار ہے. تو اس وجہ سے یہ اگر ایران اٹھ گیا تو پھر یہ جو خطے کی اسٹریٹجک لینڈسکیپ تبدیل ہو جائے گی. سر اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کا جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے، اس پہ پابندیاں تھیں، ظاہری بات ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا. اب ہم سمجھیں سر کہ اگر یہ پابندیاں اٹھتی ہیں تو نہ صرف جو ایرانی آئل آ رہا تھا لیگل طریقے سے وہ بھی لیگل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ بھی مکمل ہوگا. جی، ایران کے حوالے سے بات کریں تو اگر اس کے اوپر سے معاشی پابندیاں اٹھتی ہیں تو ہمارے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بجلی کو امپورٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ ایک نئی راہداری قائم ہوئی ہے پچھلے دنوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورٹ قاسم کراچی اور جو گوادر پورٹ سے بہت سی اشیاء خوردنی اور بہت سے اور دوسری چیزیں جو تھی وہ ایران کی سرحد سے پار گئی. تو یہ ایک نئی راہداری کھل گئی ہے اور اس میں جو ہے گوادر پورٹ کی اہمیت بہت بڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گوادر پورٹ اور چابہار کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائن کیا جا سکتا ہے. اور آخر میں کہوں گا، اور یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے یہ بڑے عرصے سے مارز التوا میں ہے. جو ایران ہے وہ اپنی سائٹ کی بڑی حد تک جو ہے انفراسٹرکچر قائم ڈیولپ کر چکا ہے. پاکستان جو ہے ان معاشی پابندیوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے جزوی طور پر کیا، وہ کچھ تیاری کی ہوئی ہے. تو فوری اثر جو پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کام تیز تر کر سکتے ہیں اور ایران سے گیس جو ہے براہ راست پاکستان کی طرف سپلائی ہونا شروع ہو جائے گی. سر اگر ہم دیکھیں خطے میں ہیں، اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے، 1 سال پہلے جو ہے بھارت کو شکست دی اور اسے جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی، اور اب انڈیا کے اندر سے جو ہے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تنقید ہو رہی ہے مودی سرکار پہ کہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی اکانومی، اتنی بڑی فوج اور سفارتکاری، اور انڈیا دور سے بیٹھ کے جو ہے پاکستان کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کس طرح رول پلے کر رہا ہے. سر میرا خیال یہ ان کی قیادت کی ناکامی ہے، اور ان کا جو بی جے پی کا جو فلسفہ ہے، جو ان کے جو ہے مسلمان دشمن اور عیسائی دشمن، جو باقی جو ہے اقلیت دشمن، جو ان کا ایجنڈا ہے
اس کی بھی شکست ہوئی ہے، اور پھر جو ہے مارکہ حق کے بعد جس قسم کی انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ نے یہ جنگ رکوائی، پاکستان نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا، ہندوستان نے جو ہے نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ جو ہے غلط زبان استعمال کی امریکہ اور امریکہ کے صدر کے خلاف، یا زبان استعمال کروائی گئی اپنے ذرائع ابلاغ سے. تو اس وجہ سے وہی آپ کی ایک پہلی دہلیز تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی قیادت جو ہے عالمی منظرنامے پہ ابھری، اور اس کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اور بعد میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے تعلقات صدر ٹرمپ سے براہ راست قائم ہوئے، اور اس کی وجہ سے آپ کو دروازے کھلتے چلے گئے. گزشتہ برس جب جنگ ہو رہی تھی، یعنی مطلب ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت 19 جون کو جب صدر ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ آپ یوں کریں کہ پس پردہ امریکہ کے کچھ پیغامات ایران کو پہنچائیں، اور اس وقت پاکستان نے جو ہے ایک سہولت کاری کا کردار نبھایا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہماری جو ہے بیس بنی، دہلیز بنی، اور اس کے بعد پاکستان پہلے ہی کوالیفائی کر چکا تھا کہ بھئی اگر اس مرتبہ دوبارہ جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان سفارتکاری اور ثالثی کا کردار ادا کرے گا، اور اس نے بخوبی بطریق احسن یہ کردار ادا کیا.